تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایج کیا تھی شادی کے وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب نکاح ہوا تھا نا تو اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 6 سال تھی. 6 سال تھی. تو یہ کنفرم ہے کہ 6 سال. جی. ٹھیک. اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ جب رخصتی کے قابل ہو چکی تھی تو 9 سال کی عمر آپ کی تھی اور وہ رخصتی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ ایک وہ قول ہے کہ جس پر اکثر علماء کا اعتماد ہے, تفاسیر وغیرہ میں یہی چیز ہمیں ملتی ہے. تو یہ ایک متفقہ چیز. تو 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا تھا اینڈ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی. تو اس بات کے اوپر یعنی سائنس کو لے کے لوگ آتے ہیں کہ سائنسی حساب سے جو ہے نا یہ کیسے پاسبل تھا, اور یعنی وہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی, اور جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ بچی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت زیادہ تھی. تو اس کو کیسے, یعنی اس سوال کو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں بتائیں نا. اچھا دیکھیے, پہلے میں ایک عام آدمی سے گزارش کروں گا کہ ملحدین اگر آپ کے سامنے یہ اعتراض رکھتے ہیں نا جی ہاں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ نے یہ حکم کیسے دیا, تو پہلے تو عام فہم انداز میں اس ملحد سے یہ پوچھیں کہ تم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یا کسی خدا پر یقین ہی نہیں رکھتے تو یہ تو بعد کی بات ہے. بالکل صحیح. پہلے تم سے اس بارے میں بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا جو تم انکار کرتے ہو اس پر دلیل کیا ہے تمہارے پاس. چلے 1 منٹ کے لیے ملحدین سے ہٹ جائے ایک اس بات کے لیے. آپ نارمل بندہ, ایک نارمل جو مسلمان بھی ہے, ہر چیز کو مانتا بھی ہے, یہ بندہ اس بندے سے سوال کیا, اب اس بندے کے لیے کیا جواب ہوگا؟ میں اس پر بھی عرض کر دیتا ہوں. لیکن ملحدین سے بات کرنے کا طریقہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ملحدین جب آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا تو وہ یہ ثابت نہیں کرے گا کہ خدا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا. بالکل صحیح. اور پھر کہے گا کہ ہم اس لیے خدا کو نہیں مانتے. صحیح صحیح. تو یہ تو بعد کی چیز ہے نا. وہ بیسیکلی ایسی باتیں آپ کے دماغ میں لائے گا, کوشش کرے گا کہ ہم جو ہے نا اپنی راہ سے بھی ہٹ جائیں. تو ملحدین اگر آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ یہ آپ کا کام کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ تو نبی کو مان ہی نہیں رہے, آپ تو خدا کو مان ہی نہیں رہے, تو آپ پہلے بات اس پر کریں. صحیح. بعد میں اس پہ بات ہوگی. اب یہ ہے کہ اپنے ذہن کو ہم وسوسوں سے کیسے بچائیں یا کسی مسلمان کو کیسے اس پر قائل کریں. تو پہلے سب سے ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ یہ جو کم ایج کی بچیوں سے یا نکاح وغیرہ کے جو معاملات ہیں نا, یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ معیوب سمجھے جاتے ہیں. آپ اپنی سوسائٹی, اپنے کلچر کو, اپنے کلچر کو سامنے رکھ کر ماضی کو جج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ماضی کو اگر جج کرنا ہے, ماضی کی اگر آپ کو کسی بات کو دیکھنا ہے تو وہاں کا کلچر کیا تھا وہ دیکھا جائے گا. اس وقت کی کیا بات تھی, اس وقت کے تقاضے کیا تھے, اس وقت ماحول کیا تھا, اس کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آج کے دور میں کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہ آبویس سی بات ہے, آپ کہیں گے کہ یار یہ مروت کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناجائز یہ بھی نہیں ہے, ناجائز یہ بھی نہیں, مروت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس دور کے اعتبار سے یہ ایک عام سی بات تھی. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اگر آپ آج کی سوسائٹی کو دیکھ کر یہ بات اعتراض کریں گے تو بنتا ہی نہیں. اعتراض ہی غلط ہے, کیونکہ آپ آج کی سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے معاملے میں سائنس کو دلیل بنایا جا رہا ہے کہ بھائی سائنس سائنس آج کے طور پر آج کی صحت کے اعتبار سے کہہ رہی ہے. بالکل. جو صحت کے معاملات ہوتے ہیں نا یہ ہر علاقے کے مختلف ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ہر علاقے میں بلوغت کی عمر جو ہے وہ مختلف رہتی ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے لڑکیوں کی جو عمر مقرر کی ہے بلوغت کی 9 سے 15 کے درمیان ہے, 9 سے 15. اور لڑکے جو ہیں وہ 12 سے 15 کے درمیان. بالکل ٹھیک. اب 9 سے 15 کے درمیان اگر کوئی بالغ ہو جاتی ہے لڑکی تو وہ نکاح کے قابل ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. اب رہا کہ میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہے یا نہیں, وہ اس کی صحت پر موقوف ہے. صحیح. وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. عرب کا جو ماحول تھا وہ اس صحت کا متقاضی تھا کہ اس وقت جو ہے نا وہاں پر صحت ایسی ہوتی تھی کہ اس ایج کے اندر نکاح کرنا ان کی صحت کو نقصان دہ نہیں تھا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں تو وہ ہو گئی. اب ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کیوں ہوا, تو یہاں پر آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سرکار علیہ السلام کا نکاح کیوں ہوا, سرکار علیہ السلام نے معاذ اللہ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا. صحیح ہے. کوئی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں کیا تھا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. اور جب رب کا حکم آ جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے. آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے. بالکل صحیح بات. اب ایک بچے کو قربان کر دینا یہ زیادہ بڑا میٹر ہے
یا یہ جو شادی کا معاملہ ہے یہ زیادہ بڑا میٹر ہے؟ اس پر تو کوئی ظاہر سی بات اس پر تو ہم جو ہے وہ جذبہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا. یہاں پر ہم جو ہے وہ اپنے ذہنوں کے اندر وسوسے لے کر آ جاتے ہیں. کیوں؟ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں کیا تھا. اگر نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر معاذ اللہ کیا جاتا تو پھر ساری ازواج ایسی ہوتی ہیں جو کنواری ہوتی ہیں اور ایج سے کم ہوتی. لیکن آپ پہلی خاتون کو دیکھیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو ہے وہ 25 سال ہے. جی ہاں. اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو وہ 40 سال ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آتا. بالکل صحیح. اور یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد مبارکہ ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہی ہے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی اولاد ہے. اور آپ کی زندگی میں سرکار نے کسی اور سے نکاح بھی نہیں فرمایا. اور پھر اس کے بعد جتنے بھی نکاح ہوئے وہ تقریباً آپ دیکھ لیں یا تو بیوہ تھی یا پھر جو وہ طلاق یافتہ تھی. صرف ایک ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. اس کو ہمارے یہاں پر ایک خامہ خواہ کا جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار کیا جا رہا ہے جو کہ اللہ کے حکم پر ہے. صحیح. تو اسی لیے اس میں کوئی ایسی بات بظاہر تو نظر نہیں آتی. اور اس میں کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حکمت بھی میں نے ابھی کہیں سنا تھا، آپ ذرا کلیئر کیجیے گا مجھے، کہ اتنی چھوٹی عمر میں ضروری نہیں تھا کہ ایسے معاملات، یعنی پہلے کا جو ایک معاملہ تھا اس میں کہ لڑکی گھر کے اندر سیٹ ہو جاتی تھی، وہ سارے معاملات ان کے سیکھنا بھی تھا رسول اللہ سے. یعنی احادیث شریف کتنی جو ہیں وہ آپ سے روایت ہیں. یہ بھی دیکھیں آپ، یہ بھی دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی نا، ایسا بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج تھیں نا وہ ایج میں زیادہ تھیں. جی ہاں. اور گھریلو معاملات کی جو روایات تھیں وہ obvious سی بات ہے کہ وہ بھی تو امت تک پہنچانی تھی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں تھی نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے گھریلو معاملات جو ہے وہ آپ نے آگے تک پہنچائے اور دین کے اندر وہ بہت زیادہ مستحکم بھی ہوئی، پختہ بھی ہوئی. یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دین کا تہائی حصہ جو ہے آپ حمیرہ سے حاصل کرو. تو اس کے یہ بھی ایک حکمت جو یہ بھی ایک بڑی حکمت ہے، یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے. اسی لیے اللہ پاک نے حکم میں فرمایا تھا.